امام اعظم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا. امام اعظم تھے مسجد کے اندر, تلوار لے کے آگے جوان. جیسے ہی آتے ہیں نا, امام اعظم وہاں پر بیٹھے ہوئے, پتہ لگا اندھیری آئے ہیں, تو امام اعظم یوں بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے آج تمہیں, ہم تمہیں مار دیں گے. آپ نے کہا وہ تو گل ٹھیک ہے, میں ایک سوچ دے وچ پہ ہوں. اب انہوں نے سوچ کا سنا, انہوں نے کہا کیڑی سوچ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں سوچ یہ رہا ہوں کہ ایک سوچ میں کافی پریشان ہوں میں. ایک کشتی ہے, وہ کشتی بہت بڑی ہے, اس میں بڑا سامان بھی ہے, جیسے ابھی ہمارے شپ ہوتے ہیں پورے پورے, تو ایک بڑی کشتی ہے, سامان ہے اس کے اندر, کچھ بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کشتی کے اندر کوئی پائلٹ کوئی نہیں ہے, جو چلانے والا ہو کیپٹن وہ کوئی نہیں ہے. کشتی چلی جا رہی ہے. اچھا, کشتی چل بھی خود ہی رہی ہے, جہاں بریک لگانی ہوتی ہے وہاں پر بریک بھی لگاتی ہے, سامان خود بخود اترتا ہے, کشتی چل پڑتی ہے. سمندر کے اندر بہت سخت طوفان بھی ہے, کشتی کو اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں, کشتی اس کے اندر بھی خود ہی سنبھل جاتی ہے, چلی جاتی ہے. میں اس چیز میں ٹینشن میں ہوں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ دیر یہ بولے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا جی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہو, اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ کہتے ہو اور بات یہ کر رہے ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کہا جب یہ ایک کشتی سمندر کے اندر نہیں چل سکتی. قرآن مجید فرقان حمید پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. رب تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں کئی ایک چیزیں بیان کی. جب شروع ہوئی یہ سورت تو رب نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامل ایمان والے ہیں ان کی کچھ علامتیں یہاں پر بیان فرمائیں کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں, وہ نمازیں ادا کرنے والے ہیں, اور دیگر ان کی صفات کو بیان فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالص کافر ہیں ان کا یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ جو منافقین ہیں, یعنی ایک ہے سیدھا مسلمان کہ جو کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا, دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا, حضور کو مان لیا. ایک ہے سیدھا خالص کافر کہ زبان سے سیدھا کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے کر نہیں آؤں گا. ایک ہے درمیانی راہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کو ایک مان ہے کوئی نہیں رہا, کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن حضور کو اللہ کا نبی مان کوئی نہیں رہا. ان کو منافق کہا جاتا ہے. اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی علامتیں, ان کی نشانیاں یہ یہاں پر بیان فرمائیں. 12-13 آیتوں کے اندر ان کی علامتوں کو بیان کیا گیا, جس میں سے کافی تفصیل ہم نے یہاں پر جمعہ کے بیان میں وقتاً فوقتاً سنی ہے. اب یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر پھر ارشاد فرماتا ہے. سب سے پہلے رب نے اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب؟ فرمایا الذی خلقکم, وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, والذین من قبلکم, تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے. اس رب کی عبادت کرو. کیوں؟ لعلکم تتقون, فرمایا اس امید پر کہ تم رب کی اطاعت کرو گے, بندگی کرو گے, رب کی عبادت کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت سے نواز دے. اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو. عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے, اور اللہ یہ ایک ہی ہے, نہ خدا دو ہیں, نہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے. اب یہی چیز رب تبارک و تعالیٰ نے کہ خدا ہی, یعنی رب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں, میری ہی عبادت کرنی ہے. رب نے کچھ اور نشانیاں بیان فرمائی. پہلے تو یہ بیان کیا نا الذی خلقکم, کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے, تو جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے, جو رب ہے, جو ہر چیز کا خالق ہے, اسی کی اطاعت و بندگی, اسی کی عبادت, اسی کی پیروی کرنی چاہیے. اب رب تبارک و تعالیٰ کئی ایک نشانیاں بیان فرمائے گا جس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رب کے علاوہ کوئی ایسا ہے کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے. رب نے کچھ نشانیاں اس آیت میں بیان کی ہیں. کیا فرمایا؟
فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشا بچھونا بنایا ہے۔ ایک چیز بیان کی، ان کی تفصیل میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دوسری چیز بیان فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، عمارت بنایا، اور آگے ارشاد فرمایا وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ پھر رب فرماتا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ علامتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں کیا فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی اطاعت کرو، اس رب کی پیروی کرو، اس رب کی بندگی کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ یہ جو زمین ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زمین کی طرف ہم دیکھیں تو اس کو دیکھ کر اگر غور کرنے والا کوئی ہو نا تو وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ زمین ایسی ہے کہ خود بخود نہیں بنی، اس کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے تو پھر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کوئی ذات معمولی ذات نہیں ہے جس نے اتنی بڑی زمین کو بنا دیا۔ کیا فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بچھونا بنا دیا۔ اب بچھونا بنایا ہے، رب کی قدرت دیکھیے، زمین ہے رب نے نہ بڑی سخت بنائی ہے نہ بڑی نرم بنائی ہے، درمیان والی راہ ہے۔ اگر زمین ہوتی نرم تو کیا ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں نا گارا یا دلدل، زمین کی کیفیت وہ ہوتی، ہمارے لیے اس کے اوپر ٹھہرنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ ہم چلتے قدم اٹھاتے قدم ہی نہ اٹھتا، قدم اٹھ گیا آگے قدم رکھا وہیں پر قدم زمین کے اندر دھنس جاتا، ہم زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہ ہوتے۔ اگر زمین نرم ہوتی چل نہ پاتے، اور اگر زمین ہوتی سخت پہاڑوں کی طرح ہم اس کے اوپر رہ ہی نہ پاتے۔ اب پوری زمین کے اوپر اگر پہاڑ ہی پہاڑ ہو، پانی پینا ہے، بور کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کتنے کام کرنے ہیں جو پتھریلی زمین کے اوپر نہیں ہوتے، تو رب نے زمین کا ایک حصہ ہے جسے بالکل ہموار بنایا ہے، نرم بنایا ہے۔ ہم کھدائی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اوپر چلنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، نہ چلنے میں مشکل ہے نہ کھدائی کے اندر مشکل ہے۔ کیا فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اس ذات کی عبادت کرو، اس ذات کی بندگی کرو، اس ذات کی پیروی کرو۔ اچھا، زمین ہمارے لیے فراش بنی ہے، ہمارے لیے بچھونا بنی ہے۔ یہی زمین اللہ نے دیکھے زمین کو کیفیت کیا دی، ایک بڑا معتدل موسم دیا ہے، بڑا معتدل ٹمپریچر دیا زمین کو۔ اگر زمین ہوتی بہت زیادہ گرم، کیا ہم اس کے اوپر رہ سکتے تھے؟ زمین کے اوپر رہنا ممکن نہ ہوتا۔ کیوں؟ گرم زمین ہے، اس گرمی کی وجہ سے ہم مر جاتے۔ اور اگر زمین ہوتی بہت زیادہ ٹھنڈی تو پھر بھی ہمارا گزر بسر اس زمین کے اوپر نہ ہو سکتا۔ رب نے زمین کو بالکل نارمل ٹمپریچر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ بندے تو خالی قدم چلنا چاہتا ہے، بغیر جوتے کے بھی چلنا چاہتا ہے، پھر بھی یہ زمین ہموار ہے۔ ہاں، سورج کی جب گرمی پڑے گی، کچھ گرمی اس کی وجہ سے جو ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے، ویسے زمین نہ بہت گرم ہے نیچے کے ٹمپریچر سے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے۔ رب نے بالکل ہموار بنایا ہوا ہے، بچھونا بنایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ زمین ہے نا، اب یہ زمین میں دیکھیں، زمین سے اوپر آسمان سے پانی آتا ہے، پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے یا ندی نالوں میں چلا جاتا ہے، سمندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ زمین ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ زمین اپنے اندر ہر چیز کو لے لیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اگر زمین کے اندر یہ چیز نہ ہو، زمین ہمارے جسموں کو، زمین کے اندر جو چیز جائے اس کو ختم نہ کر دے، گال سار نہ دے، تو ہوگا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے بندے ہیں جو دنیا سے چلے گئے،
زمین کے اندر اوپر کتنے جانور ایسے آئے جو چلے گئے، کتنے پرندے ایسے آئے جو لاکھوں لاکھ کروڑوں کی تعداد میں مر چکے ہیں۔ اگر یہ زمین ان کو ختم نہ کرتی، ایک مردہ ہو نا، ایک مردار جب بلی ہے، کتا ہے، کوئی چیز مر جائے اور زمین کے اندر ہم کھود کے اس کو گڑھے میں نہ ڈالے تو ایک دن گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد بدبو کے اتنے جو ہے نا بھبکے آتے ہیں کہ بندے کا اس راہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ زمین اپنے اندر جسموں کو لے کر ختم نہ کر دیتی، جتنے اجسام دنیا کے اندر آئے ہیں اب تک اور جتنے بعد میں آنے ہیں، ان کی تعداد تو گننے میں آتی نہیں ہے، یہ زمین تو ساری کی ساری ان چیزوں سے بھر جاتی۔ اتنے مردار زمین کے اوپر موجود ہوتے کیا رہنا ممکن ہونا تھا؟ بندہ اس زمین کے اوپر رہ ہی نہ پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے اندر کوئی جانور مرتا ہے، کوئی چیز مرتی ہے، کوئی چیز گرتی ہے، کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے، کچھ عرصے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد زمین کے اندر سے بیکٹیریا آتے ہیں، وہ خود بخود اس چیز کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پورا جسم ہم رکھیں، چند دن کے بعد ہڈیاں باقی نظر آئیں گی، اور پھر کچھ دن آئیں گے، اس کے بعد وہ ہڈیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے تاکہ بندے کے لیے رہنا آسان ہو۔ اچھا، زمین کیا ہے؟ دنیا کے اندر یہ زمین بھی ہے، سمندر بھی ہے۔ بارش ہوتی ہے، جب پانی آتا ہے زمین کے اوپر، جب پانی آیا یہ پانی جاتا کدھر ہے؟ میں نے عرض کیا سمندر کی طرف چلا جاتا ہے، ندی نالوں کی طرف چلا جاتا ہے، زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پانی ایسا نہ ہو، پانی جذب نہ ہو، یہ زمین اگر دونوں طرف چاروں طرف سے برابر ہوتی، بارش آ رہی ہے، پانی جمع ہو رہا ہے، جتنی بارش ہوئی ہے اب تک زمین پانی جذب نہ کرتی اور زمین کے اوپر ہی پانی آتا جاتا تو اتنا پانی ہونا تھا، ہمارا گزر بسر ہی مشکل ہونا تھا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس کو شمال کی طرف سے اونچا بنایا، جنوب کی طرف سے نیچا بنایا۔ یہ زمین کی طرف ڈھلان ہے، زمین میں ڈھلان ہے، پانی آتا ہے نا جب بارش کی طرف سے، وہ ڈھلان سے گزرتا گزرتا آخر کر سمندروں میں اور دیگر چیزوں میں چلا جاتا ہے تاکہ بندے کے رہنے کے اندر مشکل نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بندے زمین کو تو دیکھ، تیرے لیے بچھونا بنا دی ہے، میں نے تیرے لیے زمین بچھونا بنائی، تو میری عبادت کر لے، عبادت کے لائق میری ہی ذات ہے، یہ زمین میں نے تیرے لیے بنائی ہے، بچھونا بنایا ہے، رہنے کے لیے بنائی ہے، اس زمین کے اوپر رہ، میری بندگی کر لے۔ یہ ایک چیز رب نے فرمائی۔ دوسری چیز رب نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا، عمارت بنایا۔ اور آسمان کی طرف ہم دیکھیں نا، چھت نظر تو آ رہی ہے، عمارت نظر تو آ رہی ہے۔ آج ہماری یہ جو مسجد ہے اس میں ہم غور کریں، ہمیں 10 پلر نظر آ رہے ہیں، یہ پلر ہے، وہ دو، یہ کرتے کرتے 10-12 ادھر نکلیں گے، 10-12 نیچے، 10-12 اوپر، 25-30 پلر اس چھوٹی سی مسجد کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، کہیں پلر نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا آسمان ہے۔ آج دنیا کے اندر تو عمارتیں بنتی ہیں، 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد بسا اوقات کیا ہوتا ہے جی، ایک ریڑ مار گئی ہے، لیٹر کچا ہو گیا، انٹہن لگا ہے، پرانا ہو گیا۔ کبھی کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ آسمان ٹوٹ گیا اور نیچے زمین کے اوپر آ گیا ہے؟ رب نے آسمان کو عمارت بنایا، اور ایسی عمارت بنایا جس کے اندر کوئی پلر نظر نہیں آتا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک پردہ ڈال دیا ہے، یہ آسمان بنا دیا ہے۔ اے بندے اس آسمان کو تو دیکھ، دنیا کے اندر کوئی کاریگر ایسا نظر آتا ہے جو یوں چیز بنا دے؟ آج سائنس ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے، آج تک ایسی عمارت بنانا ممکن ہوا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم پلر چھوڑ دیں، دیواریں چھوڑ دیں، عمارت قائم رہ جائے، چھت قائم رہ جائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جس کا ہم احاطہ ہی نہ کر سکے، جس طرف نظر کریں آسمان نظر آئے گا، کبھی آسمان ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا آسمان ہے، ایک بھی پلر نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، یہ نشانیاں رب بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ یہ پانی ہمارے استعمال کے لیے بڑی حاجت ہوتی ہے، پانی پینا ہے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے پانی کی حاجت ہے، اور پانی پوری دنیا میں جہاں پر بھی مل رہا ہے اس کا جو مین منبع ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے بارش۔ بارش ہی کا پانی ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے کہ نہیں جی قاری صاحب
کنویں بھی ہوتے ہیں, چشمے بھی ہوتے ہیں, اور بھی گھروں میں ٹوٹیاں لگی ہیں, وہاں سے پانی آتا ہے. بارش کا پانی تو ہم جمع کر کے پیتے ہی نہیں ہیں. اب غور کریں نا, یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ سمندر ہے, سمندر تقریباً یہ 66 یا 67% تک یہ دنیا کے اندر پانی ہی پانی ہے. لیکن یہ جتنا سمندر کا پانی ہے, یہ پینے کا قابل کوئی نہیں. یہ کھاری پانی ہے, منہ کے ساتھ لگے تو منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے, پینے کا دل کرتا ہی نہیں. پیئیں گے بیمار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اسی سمندر کے پانی کو بخارات کی شکل میں آسمان کی طرف لے جاتا ہے. اچھا, یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے جہاز کا سفر کیا ہوگا. جہاز جو ہوتا ہے یہ بسا بس بادلوں سے بھی, بلکہ اکثر اوقات بادلوں سے بھی اوپر ہوتا ہے. کبھی ہم نے دیکھا کوئی پائپ لائن لگی ہو کہ جس کے ذریعے سے پانی یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے سمندر سے. جہاز سمندر سے بھی گزرتے ہیں نا, جو کراچی میں رہ کر آئے ہیں یا دیکھتے ہیں سمندر کو, کبھی دیکھا ہے کہ سمندر کے ساتھ کوئی پائپ لائن اوپر کی طرف جا رہی ہو کہ پانی اوپر جا رہا ہے؟ کوئی پائپ لائن نہیں. لیکن ٹنوں کے حساب سے پانی ہر روز کا اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اچھا, جب اوپر سے دیکھیں گے تو کہیں پر یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ پانی اوپر جب آ رہا ہے تو اب گیا کدھر ہے. وہ پانی بخارات کی شکل میں آتا ہے, بادلوں کے اندر آ کر جمع ہو جاتا ہے. اچھا, بادلوں میں جمع ہو گیا, بارش ہوگی تو پھر سمندر کے اوپر ہی ہوگی, کہ بارش کا پانی یہ سمندر سے پانی اوپر گیا, اور پھر بارش ہونی گا تو بادل تو سمندر کے اوپر ہے جہاں سے انہوں نے پانی لیا. بارش تو وہاں پر ہوگی. دنیا کے کتنے ایسے ملک ہیں جہاں پر سمندر ہی کوئی نہیں ہے. کتنے ایسے شہر ہیں جن کے ساتھ سمندر کوئی نہیں. ہمارے شہر کے ساتھ تو سمندر کوئی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے کتنے شہر ہیں جن کے ساتھ سمندر کوئی نہیں. سمندر تو بس چند علاقوں کے ساتھ لگتا ہے, چند شہروں کے ساتھ لگتا ہے. تو دنیا کے ایسے ممالک ہے پورے ملک میں سمندر ساتھ میں گزرتا ہی نہیں ہے. اب جب گزرتا ہی نہیں ہے تو یہ بادل یہ وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹرانسپورٹ کا ایسا بہترین نظام بنایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں بھیجتا ہے. وہ ہوائیں ان ٹنوں من پانی کو دھکا دیتی ہیں, آگے لے جاتی ہیں. جہاں رب چاہتا ہے وہاں پر جا کر وہ بادل برس جاتے ہیں. دنیا کے کس کونے میں بارش نہیں ہوتی؟ سمندر ہے, سمندر سے بادل پانی لیتے ہیں, دنیا کے کونوں میں پھیل جاتے ہیں. اتنا دھکا دینا. آج دنیا ہمارے یہاں پر پیٹرول جتنا مہنگا ہو گیا, یہاں سے کہیں تک پانی لے کے جانا ہو, ہم کہیں جی یہاں سے ایک ہم نے ٹینک لے کے جانا ہے پانی کا کھاریاں میں, تو کرایہ کتنا جی؟ 5,000 10,000 20,000 یوں کرایہ. ٹنوں پانی یہ جا رہا ہے دوسرے ملکوں کے اندر, کوئی ایک پیسہ بھی نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے بادل آگے کی طرف لے جاتا ہے. اچھا, یہ جو پانی تھا سمندر سے آ گیا, ہم نے پینا بھی تو ہے. سمندر سے پانی آیا بادلوں کے اندر, سمندر میں تھا تو کھاری تھا, پانی ایسا تھا کہ پینے کے قابل نہیں تھا. اب جب بارش ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس پانی میں ایسا فلٹر لگاتا ہے کہ وہ پانی جتنا مزے کا وہ ہوتا ہے, جتنا میٹھا وہ ہوتا ہے, اور جتنی برکتوں والا وہ ہوتا ہے, دوسرا پانی ہوگا ہی نہیں. آب زمزم کی اپنی برکت ہے, اس کا انکار نہیں میں کر رہا, لیکن نارمل پانیوں کی طرف دیکھیں ہم تو جتنا پانی یہ میٹھا ہوگا اور فائدہ مند ہوگا, آب زمزم کو چھوڑ کے بقیہ پانی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں پاتے. اسی پانی کو تو مائے مبارک کہا گیا, برکت والا پانی کہا گیا. اب یہ پانی آیا, بارش ہوئی, بارش کے بعد پانی جتنا ہم نے استعمال کرنا تھا وہ تو کر لیا, تالاب میں آ گیا, ہماری ٹینکی کا ڈھکن کھلا تھا ٹینکی میں چلا گیا, بارش میں ہم نے کوئی چیز رکھ لی, پانی پی لیا. اب یہ بقیہ پانی کدھر ضائع ہو گیا نا, پانی پینے کی حاجت تو بعد میں بھی ہے نا. اب یہ نالیوں کے ذریعے سے, نالوں کے ذریعے سے, ندیوں کے ذریعے سے چشموں کی طرف جائے گا, چشموں سے سمندر کی طرف جائے گا. اچھا, یہی پانی جب نیچے زمین میں آتا ہے تو پہلے تو زمین اس کو پی لیتی ہے, زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے. ابھی بھی ایک گلاس پانی کا گرائیں گے تو زمین جذب کر لے گی, ایسا نہیں کہ پانی اوپر ہی باقی رہے گا, زمین جذب کر لے گی. اسی کو ہم پھر کھودتے ہیں, بور کرتے ہیں. یہ جو پانی زمین سے نکال رہے ہیں یہ وہ پانی ہے جو رب نے بارش کی صورت میں ہماری زمین کے اندر رکھ دیا ہے. تو جو پانی ہم پی رہے ہیں زمین سے نکال کر, یہ کون سا پانی؟ بارش کا پانی. اچھا, زمین میں سارا پانی نہیں گیا, باقی کدھر گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نظام ایسا بنایا ہے, اب یہ پانی جاتا ہے چشموں میں چلا جاتا ہے, سمندر کے اندر چلا جاتا ہے, پھر وہی سسٹم چل پڑتا ہے. اچھا, سردیوں میں بھی پانی پینا ہے, گرمیوں میں بھی پانی پینا ہے. گرمیوں میں حاجت زیادہ ہے, سردیوں میں کم ہے.
سردیوں کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر ہوتا کیا ہے، جتنا بندے نے پانی پینا ہے وہ تو پی لیا، بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جما دیتا ہے گلیشیئر کی صورت کے اندر۔ ٹھنڈے علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور وہ برف باری کی صورت میں پانی جمع رہتا ہے۔ سردیوں میں جتنا پینا کوئی نہیں تھا، جتنا پینا تھا وہ پی لیا، کام چل گیا۔ اب گرمیاں ہی پانی کی حاجت ہے، گرمی آتی ہے، دھوپ آئی، دھوپ وہی اسی گلیشیئر کو وہ پگھلائے گی، انہی برف جو وہ اولے گرے تھے، وہ جو برف تھی اس کو پگھلائے گی، پانی بنے گا، وہی پانی ہمارے پاس آ جائے گا، ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔ اب یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہم دیکھیں، اچھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس وقت جو اندازاً انسانوں کی آبادی بیان کی جا رہی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو موجود ہے یہ تقریباً 8 ارب ہیں، 8 ارب انسان ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں اگر ہم کہیں جانوروں کا تذکرہ کہ جانور کتنے ہیں، تو اس میں بیان کیا جاتا ہے، جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انسانوں سے 10 گنا زیادہ یہ جانور دنیا کے اندر ہیں۔ 8 ارب انسان، 8 کو 10 سے ضرب دے تو 80 ارب یہ جانور دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جتنے اب جانور ہیں، لیکن جانوروں سے زیادہ 10 گنا زیادہ یہ پرندے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ 80 کو 10 کے ساتھ ضرب دے تو یہ غالباً ہو سکتا ہے 800 بنتا ہو۔ اتنے اربوں بندے، اتنے اربوں جانور، اور اس کے علاوہ پودے الگ سے، دیگر چیزیں الگ سے، ان سب کو پانی کی حاجت ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کسی جگہ پر پانی رک گیا ہو گیا، آج فلاں علاقے سے پانی لبا کوئی نہیں، رب نے ہر جگہ پر پانی پہنچایا۔ اب اتنا بڑا نیٹ ورک جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یہ عقل میں بات سیدھی سیدھی آ جاتی ہے کہ یہ کسی بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ انسان کی قدرت سے یہ چیز باہر ہے، وہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلائے، سمندر سے پانی بغیر پائپوں کے اوپر، تنوں پانی بغیر کسی چیز کے نظر آنے کے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ پانی کھاری تھا اس کو میٹھا کیا جا رہا ہے، میٹھا ہو گیا اس کو زمین کے اندر برسایا جا رہا ہے، برسا لیا جو اضافی تھا زمین کے اندر اس کو جذب کیا جا رہا ہے، جو اس سے زیادہ اضافی ہے وہ گلیشیئرز کی صورت میں جمایا جا رہا ہے، پھر جب حاجت ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سارا نظام دیکھیں تو بندہ یہی کہنے پر مجبور ہوگا کوئی ہستی ہے جو یہ کر رہی ہے، اور وہ جو ہستی ہے اس کا نام خدا ہے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہستی جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے، کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس رب کی عبادت کروں، میں اس کی بندگی کی طرف آ جاؤں، میں اس کی پیروی کی طرف آ جاؤں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں نا، آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، پودے بنائے، جانور بنائے، ہر چیز رب نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو بنایا کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے میری عبادت کریں۔ اچھا توجہ والی بات ہے یہاں پر، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا انسان کے لیے، اور ہر چیز انسان استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ہر چیز اپنی ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے۔ بندے کو حاجت ہے گوشت کی، گوشت مل رہا ہے، حاجت ہے پانی کی، پانی مل رہا ہے، بندے کو حاجت ہے ہوا کی، ہوا مل رہی ہے، بندے کو حاجت ہے گرمی سردی کے، سارا کچھ مل رہا ہے، بندے کو حاجت ہے دھوپ کی، دھوپ آتی ہے، حاجت ہے سونے کی، ریسٹ ہو، اندھیرا ہو، رات آ جاتی ہے، بندے کو حاجت ہے فصل کی، رب فصل عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا فرمائی، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ جس کو رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا وہی کام نہیں کر رہا۔ میرے لیے رب نے ہر چیز بنائی، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے رب نے جس کے لیے بنایا میں وہی نہیں کام کر رہا۔ یہ چیز غور کرنے والی، اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے۔ رب نے میرے لیے سب کچھ بنایا، میں تو ہر چیز استعمال کر رہا ہوں۔ رب نے مجھے بنایا، بندے عبادت کرنی ہے دنیا میں جا کے، میں عبادت چھوڑ کے بیٹھ گیا ہوں۔ اولین ترجیح عبادت کی ہے، دنیا کے کام ساتھ میں دنیا گزارنے کے لیے، یہ زندگی گزارنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو رب کی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ پہلے کے ابھی بھی شاید ہیں دہریے جنہیں ہم کہتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے کچھ نہ کچھ ان کی تعداد، یہ پہلے بھی تھی جب یہ ہمارے تابعین کا زمانہ تھا، تبع تابعین کا زمانہ تھا، اس وقت بھی دہریے کہتے ہیں ان کو جو کہ رب کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، پھر یہ سارا کچھ کیسے بنا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایک دم سے کوئی دھماکہ ہوا تھا، یہ ہمارا سیارہ، یہ زمین بنی، زمین کے بعد پھر کہیں سے کوئی ایک زندہ چیز پتہ نہیں کہاں سے آئی، اس سے پھر یہ چیزیں بڑھتی، انسان بنا، انسان جانور بنے، دیگر چیزیں بنتی گئی، یہ سارا کچھ اپنے آپ چل پڑا ہے، ایسے کوئی نہیں ہوا۔
اس کے جوابات تو بڑے سارے ہمارے علماء نے دیے ہیں، ان میں سے ایک یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ سیدی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آپ نے نا دہریوں کا بڑا رد کیا تھا، دلیلیں دے دے کر اتنا رد کیا کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے کہ اے بندہ تے جیڑی گل اسی کرنے آ وہ تو رد کر سکتا، دلیل دیندے ہو دی اینو مار دے۔ اب دہریوں نے امام اعظم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ امام اعظم تھے مسجد کے اندر، تلواراں لے کے آگے جوان، جیسے ہی آتے ہیں نا امام اعظم وہاں پر بیٹھے ہوئے، پتہ لگا دہری آئے ہیں، تو امام اعظم یوں بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کچھ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے آج تمہیں، ہم تمہیں مار دیں گے۔ آپ نے کہا وہ تو گل ٹھیک ہے، میں ایک سوچ دے وچ پہ ہوں۔ اب انہوں نے سوچ کا سنا، انہوں نے کہا کیڑی سوچ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں سوچ یہ رہا ہوں کہ ایک سوچ میں کافی پریشان ہوں میں۔ ایک کشتی ہے، وہ کشتی بہت بڑی ہے، اس میں بڑا سامان بھی ہے، جیسے ابھی ہمارے شپ ہوتے ہیں پورے پورے، تو ایک بڑی کشتی ہے، سامان ہے اس کے اندر، کچھ بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشتی کے اندر کوئی پائلٹ کوئی نہیں ہے، جو چلانے والا ہوں کیپٹن وہ کوئی نہیں ہے۔ کشتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا کشتی چل بھی خود ہی رہی ہے، جہاں بریک لگانی ہوتی ہے وہاں پر بریک بھی لگاتی ہے، سامان خود بخود اترتا ہے، کشتی چل پڑتی ہے۔ سمندر کے اندر بہت سخت طوفان بھی ہے، کشتی کو اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں، کشتی اس کے اندر بھی خود ہی سنبھل جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ میں اس چیز میں ٹینشن میں ہوں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ دیر یہ بولے کہا کہ انج ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ کہتے ہو اور بات یہ کر رہے ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا جب یہ ایک کشتی سمندر کے اندر نہیں چل سکتی، یہ اتنی بڑی دنیا کیسے خود بخود چل سکتی ہے؟ اس کو بنانے والا کوئی ہے کوئی جس نے اس کو بنایا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ یہ سورج کا اپنے ٹائم پر نکلنا، اپنے ٹائم پر غروب ہو جانا، چاند کا ٹائم پر نکلنا، ٹائم پر چلے جانا، اور نظام زندگی بالکل ترتیب کے ساتھ چلنا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ دہریوں نے جب یہ سنا نا، اسی وقت کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔